مطلب کے لائق معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، اور جن بھائیوں نے مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا، پایہ تکمیل تک پہنچایا، اللہ ان کی محبتوں کو، کاوشوں کو، عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو مل کر اس مسجد کو سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم قریب جو ہدایت میں سے ہوں گے۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا اگر حق رکھتا ہے تو وہ مومن بندہ رکھتا ہے۔ مسجد کو آباد کرنے سے مراد ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، مسجد کے صفائی کے اندر بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے، مسجد کی روشنائی بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے، اور مسجد کے اندر وہ باتیں نہیں لانی چاہیے کہ جن باتوں کے لیے یہ مسجد نہیں بنائی گئی۔ یہ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس گھر کے اندر، اس جگہ کے اوپر اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ان باتوں سے پرہیز کر دی جائے کہ جن باتوں کے لیے یہ مسجد نہیں بنائی گئی۔ مسجد ان باتوں کے لیے نہیں بنائی گئی یہاں آ کے دنیاوی باتیں کریں، یہاں آ کے چیخو پکار کریں، یہاں آ کے چیخیں چلائیں، اونچی آواز سے باتیں کریں۔ نہیں، مسجد اگر بنائی گئی ہے تو وہ سجدے کرنے کے لیے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ ہم نے مسجد کو بنایا، جن دوستوں نے بنایا وہ مقصد ان کا میرا رب جانتا ہے، آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ جس شخص نے بھی بنائی اس کی نیت کو میرا رب جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے بنا رہا ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ حاجی صاحب نے مسجد بنوا دی، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ مسجد بن گئی، اللہ کا گھر بن گیا، فلاں شخص نے بنایا، میرا نام زندہ رہ جائے۔ نہیں، اگر یہ نیت ہے تو میدان معاشر کے اندر اجر نہیں ہوگا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مسجد تعمیر کرو پھر اس کو محفوظ بناؤ۔ محفوظ بنانے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مقصد پورا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی جو نیت بندہ لے کے آئے نا، انما الاعمال بالنیہ، اس بات کو آپ جہاں بھی فٹ کریں یہ ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ جہاں بھی لگائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے رب نے ظاہر پر اجر نہیں دینا، رب نے اگر اجر دینا ہے تو میری نیت کا اجر دینا ہے کہ میری نیت کیا ہے بنانے کی۔ اور پھر جو مسجد بناتے ہیں نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے ہے، پھر ان کے لیے اجر و ثواب کتنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو مسجدیں بناتے ہیں اللہ کے لیے، وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں اللہ کے لیے، فرمایا انہیں مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے، فرمایا مسجد بنانے کے صدقے سے نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے بنائی ہے، فرمایا اس مسجد کے صدقے سے اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا۔ سبحان اللہ، جنت کے اندر گھر بنایا گیا۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے، حضور نے فرمایا مسجد بنائی، چھوٹی بنائی یا بڑی بنائی،
یہ نہیں کہ چھوٹی مسجد ہے اس کا اجر و ثواب تھوڑا ہے، بڑی مسجد ہے اس کا اجر و ثواب کم ہے، نہیں، دینے والا رب العالمین ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جس نے، محبوب نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد بنائی چھوٹی یا بڑی، فرمایا میرا رب اس مسجد کے صدقے سے جس نے اللہ کے لیے بنائی، وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، فرمایا اس کے صدقے سے بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا۔ جنت کے اندر گھر بنایا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں جس شخص نے مسجد بنائی اپنے حلال مال سے، اللہ کا گھر بنایا، مال حلال ہو، ایسا نہ ہو مال حرام کا ہو، وہاں جا کے مسجد بنا دے، وہاں جا کے مزار بنا دے، وہاں جا کے بچوں کو قرآن لے کے دے دے، علماء کو کتابیں لے کے دے دے، نہیں، اگر حرام مال ہے تو پھر آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے حلال اپنی کمائی سے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، فرمایا ایسا گھر بنایا جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، جس کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، فرمایا اس شخص کو مبارک ہو، اللہ رب العزت مسجد بنانے کے صدقے سے فرمایا جنت میں وہ گھر بنائے گا کہ جس کے اندر موتی بھی جڑے ہوئے ہوں گے، یاقوت بھی جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ حضور کے فرامین ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں بس سن لی کیا خبر اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں، کائنات تو بدل سکتی ہے، نہ رب کا قرآن بدل سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان بدل سکتا ہے، یہ اجر و ثواب ملیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں ایسی، فرمایا جو مرنے کے بعد بھی بندے کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے، ایسے کام ہیں جو کرنے سے جب بندہ دنیا سے چلا جائے، فرمایا مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے، فرمایا ان میں سے ایک بات مسجد بنانا بھی ہے۔ جس نے مسجد بنائی وہ دنیا کے اندر رہا، رب نے اس کو بھی اجر عطا فرمایا، وہ دنیا سے چلا گیا، جب وہ مر گیا اس کو تب مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور مسجد کس لیے بنائی گئی؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں آ کے عبادت کی جائے، یہاں آ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کیے جائیں۔ اب جس شخص نے مسجد بنوائی، جس دوست بھائی نے مسجد بنوائی، ظاہر ہے آپ کو دعوت ملی ہوگی، آپ کو دعوت دی گئی ہوگی نا کہ آپ نے آنا ہے۔ ذرا اس بات کو توجہ سے اور اکیلے بیٹھ کے سوچنا، ٹھنڈے مزاج سے، اگر میں بلاؤں، اگر کوئی دوست بلائے، جس شخص نے بھائی نے مسجد بنائی وہ ہمیں بلائے تو ہم دوڑتے ہوئے آئیں، جب مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو ہم اس وقت نہ آئیں۔ اگر مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ اگر فلاں چیز کھائیں گے، میٹھا کھائیں گے، اگر آپ چاول کھائیں گے، اگر آپ گوشت کھائیں گے فلاں بیماری بڑھ جائے گی، فلاں بیماری بڑھ جائے گی، تو میں ڈاکٹر کی بات پہ عمل کروں گا، اگر دل بھی کرے گا تو چھوڑ دوں گا۔ ذرا سوچے تو صحیح، جب مصطفیٰ نے فرمایا ہے شراب حرام ہے تو ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ لجپال کریم نے فرمایا زنا حرام ہے، ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ حضور نے فرمایا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں سے پتہ چلا ہم نبی کو اہمیت نہیں دیتے، ڈاکٹر کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ ڈاکٹر کی بات کو ہم نے اہمیت دی، حضور کے فرمان کو اہمیت نہ دی۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں ہماری جان بھی حضور کی ذات پر قربان ہے،
ارے اللہ کے بندے، اسی نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او مومن، او میرے امتی، فرمایا جب تو یہاں سجدہ کرتا ہے میں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی مدینے میں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان آج دل کے اندر یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ اگر نماز پڑھتا ہوں تو اس کی پابندی کروں گا، اگر نہیں پڑھتا تو آج سے یہ تہیہ کر کے جائے کہ جہاں بھی رہوں گا 5 وقت کی نماز ادا کرتا رہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا میرے غلامو، جی آقا، فرمایا کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، فرمایا وہ 5 وقت اس نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، اس شخص کے جسم کے اوپر میل رہ جائے گی۔ آقا جو دن میں 5 مرتبہ نہائے میل کیسے رہ سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا یہی مثال اس نمازی کی ہے جو 5 وقت نماز کا وضو بنا کے مسجد کے اندر سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا وضو کے صدقے سے جس طرح نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت وضو بنا کر نماز پڑھنے والے کے جسم پر گناہوں کا نام و نشان نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے فرمایا ایک وادی کے اندر لے گئے، ایک درخت تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، فرمایا ٹہنی کو پکڑا، ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، جب ہلایا فرمایا سارے پتے گرنے لگ گئے۔ آقا نے فرمایا ابو ذر، جی آقا، فرمایا دیکھ رہے ہو؟ آقا ہاں، فرمایا دیکھ رہے ہو کہ جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں جب نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ جب نمازی نماز پڑھتا ہے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اگر ہم عصر تک اگر کوئی گناہ ہم سے ہوا تو آئیں گے نماز کے اندر شرمندگی ہوگی۔ جب مزدور مزدوری کرتا ہے، شام کو مالک نے آنا ہوتا ہے مزدوری دینے کے لیے، شام کو مالک نے آنا ہے، مزدور کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ سب سے اچھا کام کیا جائے، اچھی سے اچھی ڈیوٹی کی جائے، جب میں کام کروں تو مالک آ کے خوش ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کے سامنے شرمندگی محسوس ہو۔ ارے یہی مثال ہے نمازی کی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے جائیں گے، جب ہم زنا کی طرف جائیں گے تو ہمارے ذہن میں آئے گا یار ظہر کو رب کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ جب ظہر کی نماز پڑھ کے جائیں گے، جب گناہ کی طرف میل ہوں گے، ہمارے دل کے اندر خیال آئے گا یار میں گناہ تو کر رہا ہوں، رب کی بارگاہ کے اندر عصر کو حاضری دینی ہے، گناہ کر رہا ہوں، مغرب کو حاضری دینی ہے، عشاء کو دینی ہے، فجر کو دینی ہے۔ جب یہ سلسلہ جاری رہ گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، مصطفیٰ کی سیرت پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں خشک ہیں لیکن یہ ضروری ہے۔ مجھے شعر بھی آتے ہیں، میں نعت بھی پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ حضور کی ثنا خوانی بھی کر لیتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی نا، اس کے اندر لفظ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب دینی کوئی کام ہو رہا ہو نا، دینی کام، آپ نے توجہ کرنی ہے، جب دینی کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں اللہ سے ڈرنے والے جو لوگوں سے نہیں ڈرتے، جب دینی کام ہو رہا ہو، ہر بندہ مومن کی یہ ڈیوٹی ہے، ہر بندہ مومن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ روکے کہ یہ دین کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہر بندہ، اس آیت کی یہ تشریح ہے، یہ تفسیر ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا جو لوگوں سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو حق بات ہو وہ کہہ دیتے ہیں، آگے عمل کرے یا نہ کرے تمہیں تو تمہارا اجر مل جائے گا نا۔ آپ نے نماز کا پیغام پہنچانا ہے، آپ نے شراب سے روکنا ہے، آپ نے جوئے سے روکنا ہے، آپ نے سود سے روکنا ہے، ارے سب کچھ ہو جائے گا تو سامنے والا رکے یا نہ رکے، روکنے والے کو رب اجر و ثواب تو عطا فرما دے گا نا، اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں، اپنی زندگی کا رخ بدلو، اپنی زندگی کی تصویر کو بدل دو۔ ہمارا مقصد یہاں آنا صرف دنیا کو کمانا تو نہیں ہے، ہمارا مقصد یہاں آنا، حضور نے فرمایا کہ اگر
میں تمہیں حال بتا دوں جب بندہ مرتا ہے تو قبر کے اندر کیا حال ہوتا ہے؟ فرمایا اگر تمہیں بتا دوں تو تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ وہاں سے کوئی واپس لوٹ کے آتا تو ہمیں پتہ چلتا وہاں حال کیا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی لوٹ کے آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ وہاں حال کیا ہوتا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا جب میں تمہیں بتا دوں گا کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے جب وہ گناہ کر کے جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے جب وہ غریبوں کا حق کھا کے جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے جب یتیموں کا حق کھا کے جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے جب وہ بیواؤں کا حق مار کے جاتا ہے، ارے غریبوں یتیموں کا مال ہڑپ کر کے جاتا ہے، جب وہ جاتا ہے قبر کے اندر تو ساتھ لے کے نہیں جاتا، چھوڑ کے جاتا ہے، ارے کھائے گی اولاد وہاں جا کے حساب وہ دے گا، کھائے گی اولاد حساب وہ دے گا۔ اس لیے کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ یار میں بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہوں، بیٹی کا وراثت کا حق نہیں دیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ میں بہن کا حق مار کے بیٹھا ہوں، یا بیٹی کو ہم نے زندہ ہی مار دیا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، عدالت کے اندر جا کے لکھوا دیا؟ کبھی بیٹھ کے سوچیں رب نے پوچھ لیا کہ بیٹی کا حق دے کے آیا ہے تو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ یہ تو دنیا داری ہے نا، یہ دنیا داری کی جو حرص ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، یقیناً یہ قبر کی مٹی سے کھوپڑی بھرے گی، یہاں دنیا کے اندر رہ کے بھاری نہیں، یہ مکمل نہیں ہوگی۔ جس کے پاس جتنا ہے 1,00,000 ہے وہ اس کشمکش کے اندر، اسی کوشش کے اندر ہے کہ میں نکلوں 2,00,000 اکٹھا کر دوں۔ جس کے پاس کروڑ ہے وہ کہتا ہے 2 کروڑ اکٹھا کروں۔ اللہ کی عزت کی قسم 2 زندگیاں ہیں، ایک امیر کی ہے، ایک غریب کی ہے، کبھی اس کا موازنہ کرنا۔ ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، تازی دہاڑی کما کے 500 1000 1500 کما کے آنے والا بھی ہے، 500 اور 1500 یا 1000 کمانے والا بھی ہے، اور لاکھ دہاڑی کا کمانے والے بھی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم جتنا سکون کی نیند 500 1000 1500 والا کرتا ہے اتنا لاکھ والا نہیں کرتا۔ یہ جتنا مال آئے گا اتنا ہی بے سکونی ہوگی، یہ جتنا مال آئے گا اتنی بے سکونی ہوگی۔ آج اگر کوئی دوست بیٹھا ہے، کوئی بھائی بیٹھا ہے، یہ بات دل کی تختی پہ لکھیں، رب کا معاملہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے، اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ ضرور جا کے دے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، ہم زندہ ہیں، حیات ہیں، آج اگر ہم نے توبہ کر لی تو یہ کام آ جائے گا، جب وہاں جائیں گے وہاں پچھتاوا ہوگا اور کچھ نہیں۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان لیا۔ وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو کافر بھی مان جائیں گے حضور کا مقام کیا ہے، وہاں تو کافر بھی مان جائیں گے تو ہم غلط کرتے رہے، لیکن رب کی رحمت تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کتنا وسیع ہے۔ ہم سارا دن نافرمانیاں کریں، کبھی کوئی ایسا نہیں، رب نے یہ نہیں کہا اے سورج اس علاقے کے اندر تو نے طلوع نہیں ہونا، اس لیے یہاں سارا دن میری نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ نانا رب بڑا کریم ہے، رب فرماتا ہے تو جتنا بھی گناہ کے اندر نتھڑا ہوا ہے کبھی آ تو صحیح میری بارگاہ کے اندر، میری رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تا قیامت کھلے رہیں گے، جب تک تجھے موت نہیں آئے گی تیرے لیے توبہ کے دروازے تب تک کھلے ہیں، وہ کافر بھی آئے، وہ گناہگار بھی آئے، جب بھی معافی مانگے، وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس کی رحمت اتنا وسیع ہے، میرے رب کی رحمت اتنا بلند ہے، روز قیامت جب میدان معاشر کے اندر رب کی رحمت دیکھ کر ارے شیطان بھی آس لگا کے بیٹھ جائے گا شاید کہ آج میں بھی بخشا جاؤں۔ اس رب کے ہم بندے ہیں یار، اس رب کے بندے ہیں، جتنی نافرمانیاں کریں، میں سفید لباس پہن لوں، میں اچھے کپڑے پہن لوں، میں چہرہ خوبصورت بنا لوں، میں سب کچھ بناؤں، اگر میرا تن من پاک نہیں نا کوئی فائدہ نہیں۔ رب نے یہاں دیکھنا ہے، رب نے ظاہر کو نہیں دیکھنا،
रब ने देखना है नियतों को, रब ने देखना है दिल को कि दिल के अंदर क्या लेके आया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आज हम आए हैं तो यहाँ से जाएं तो कुछ लेके जाएं। ये इस मिंबर की ड्यूटी है, इस मिंबर की ड्यूटी है। मैं सब कुछ सुना के आपका ज़ौक़ भी ले सकता हूँ, मैं अशार सुना के आपकी सुभान अल्लाह भी सुन सकता हूँ, आपकी वाहवाह भी सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे इस वाहवाह की ज़रूरत नहीं है। मुझे मकाम दुनिया के अंदर, मुझे मकाम लोगों के दरमियान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ और आप भी यही नीयत करें, हम ये चाहें, हमारी नीयत ये हो कि मौला दुनिया के मकाम नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो रब रसूल की बारगाह के अंदर मकाम चाहिए। अगर मेरा मकाम हो तो तेरे और तेरे मुस्तफा की बारगाह के अंदर मकाम हो। दुनिया झुक के सलाम करे, रब की बारगाह के अंदर मकाम मेरा ना हो तो क्या फायदा। दुनिया झुक के सलाम करे, मेरे हाथ चूमे, रब की बारगाह के अंदर मैं इतना गुनाहगार हूं, तो रब की बारगाह के अंदर जो मकाम होगा, हुजूर की बारगाह के अंदर जो मकाम होगा, असल मकाम वो है। दुनिया का मकाम लेने के लिए हम तो गुनाहों में उतर जाते हैं, दुनिया का मकाम लेने के लिए हम पता नहीं क्या क्या नहीं करते। खुदारा अपनी जिंदगी का रुख बदले, अपनी जिंदगी का रुख बदले, अपने घर के अंदर दीन का निफाज पैदा करे, अपने घर के अंदर नमाज हो, अपने घर के अंदर हुजूर की जात पर दरूदों के गजरे हों, अपने घर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इश्क का दर्स दिया जाए, अपने घर के अंदर दीन पढ़ के फिर समझा जाए, हलाल का भी पता चल जाएगा, हराम का भी पता चल जाएगा, हराम का भी पता चलेगा। हम कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान के अंदर हम सारा दिन पढ़ते हैं, हम सारी रात भी कुरान पढ़ते रहें, सवाब हमें मिलेगा। लेकिन याद रखना, जहां तर्जमा जा रहा है हलाल का, हराम का, जहां हम पढ़ रहे हैं कि विरासत के मसाइल क्या है, हम सारी जिंदगी कुरान पाक के खत्म करते रहें, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ हलाल क्या है, हराम क्या है, तो हमें कैसे फायदा मिलेगा, मुझे बताएं ना। हम कुरान तो पढ़ें, हलाल और हराम की समझ ना हो, हम कुरान पढ़ें लेकिन समझ के ना पढ़ें। इतनी सहूलत है इस वक्त, आज के दौर के अंदर, आप मोबाइल के अंदर सब कुछ देख सकते हैं, मोबाइल के अंदर सब कुछ मिल सकता है, आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, तफसीर भी पढ़ सकते हैं। 2 तफसीरें याद रखना पढ़नी है। कुरान पाक का अगर तर्जमा पढ़ना है तो कंजुल ईमान शरीफ पढ़ना है, कंजुल ईमान आला हजरत बरेली के ताजदार का तर्जमा पढ़ना है। इसलिए जब भी आपको वहां से बात मिलेगी, अदब की मिलेगी, बेअदबी नहीं है। हुजूर का अदब, हुजूर का इश्क पहले है, हुजूर का अदब, हुजूर का इश्क पहले है। अगर तर्जमा कुरान का पढ़ना है तो कंजुल ईमान पढ़ना है, अगर तफसीर कुरान की पढ़नी है तो तफसीर सिरातुल जिनान पढ़नी है। सिरातुल जिनान तफसीर बड़े सहल और आसान तरीके में लिखी गई है। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप घर भी बैठ के मोबाइल के ऊपर भी सर्च मारें तफसीर सिरातुल जिनान, आपको सारा सामने आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। जरूरी नहीं कि आलिम पढ़े उसको समझ आए, कोई मकाम ऐसा होगा जो आपको समझ ना आए, लेकिन आसान तरीके के साथ लिखी गई है, उसको आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कुरान हमें क्या समझा रहा है, रब के फरामीन कुरान के अंदर क्या आए हैं, हमें क्या बता रहे हैं। ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। अपनी जिंदगी का रुख बदले, अपनी जिंदगी की नौइयत को बदल दे। पता चल जाए, जब कोई स्कूल का कोई तालिब इल्म जा रहा हो ना, स्कूल का स्टूडेंट जा रहा हो, ये बहुत सारे हमारे बिशारत के अंदर स्कूल हैं, हमें कैसे पता चलता है कि फलां स्कूल का जा रहा है, एक्सपोर्ट का जा रहा है, फलां स्कूल का जा रहा है बच्चा, वर्दी से पता चलता है। वर्दी हम देखे पर पता चल जाता है कि फलां स्कूल का ये स्टूडेंट जा रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम हुजूर के उम्मती हैं, हमें देखकर लोगों को पता चले ये हुजूर का उम्मती जा रहा है। हमारे चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजी हुई हो, हमारा चेहरा बता रहा हो, हमारे चेहरे से अया हो रहा हो, हमारी आदत ऐसी हो। मुझे बताओ, ईसाई भी बैठा हो, मुसलमान भी बैठा हो, जब अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो, ईसाई भी बैठा रहे, मुसलमान भी बैठा रहे, पता कैसे चलेगा ईसाई कौन है, मुसलमान कौन है? पता चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा।
اگر پتہ کرنا ہوگا تو مسلمان مسجد کا رخ کرے گا، عیسائی اور طرف کو کر کے چلا جائے گا۔ کچھ تبدیلی لے کے آئے نا اپنی زندگی کے اندر، پتہ چلے ہم حضور کے امتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور شفاعت فرمائیں گے، لیکن ہم بھی کوئی منہ بنائے نا اپنا شفاعت والے، ہم بھی کوئی اپنے آپ کو اس قابل بنائے نا۔ دوست بھائی نے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاروق صاحب، آپ نے مسجد بنائی جی، اللہ پاک آپ کی یہ نیت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اپنے حبیب کا صدقہ۔ یہ نیت تھی ان کی، اللہ کی بارگاہ کے اندر نیت تھی کہ میں اللہ کا گھر بناؤں۔ کیا خبر کہ کتنی دنوں سے نیت تھی، رب نے آج قبول فرما لی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے قبول فرمائی، اس کا کرم ہے کہ اس نے قبول فرمائی۔ ارے لوگوں کے پیسے کنجریوں پہ بھی اڑ جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے پتہ نہیں کہاں کہاں نہیں اڑ جاتے، شرابوں کے اندر گزر جاتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، کتنا وہ پیسہ اور کتنا وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کا پیسہ اگر لگا ہے تو رب العالمین کا گھر بنا دیا، رب کا گھر بنایا گیا۔ کوئی ایسا پیسہ لگے جہاں ہمارا ضائع نہ جائے، آخرت کے اندر جا کے حساب نہ دینا پڑے۔ ارے جب شراب کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہو، جوئے کے اوپر خرچ ہوا ہو، زنا کے اوپر خرچ ہوا ہو، جب میدان معاشر کے اندر رجسٹر کھلے گا، اللہ کی عزت کی قسم، جب حضرت کا نام آئے گا، جن دوستوں نے ملایا اس کا نام آئے گا۔ میں نے اگر 10 روپے بھی اللہ کے راہ میں دیے، جب وہ سامنے لکھ کے آ جائیں گے میرے سامنے، دیکھو یہ 10 روپے حضرت صاحب نے لگائے تھے تو مسجد پہ لگے ہوئے تھے، 10 روپے لگائے تھے حضرت نے، پیسے لگائے اللہ کا گھر بنایا۔ وہ کتنا شرمندہ ہوگا کہ جس کے سامنے پیسے خرچ لکھے ہوئے ہوں کہ اس نے شراب کے اوپر اڑائے تھے، اس نے زناکاری کے اوپر، کنجریوں کے اوپر اڑا دیے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ خوش نصیبی ہے، میرا اور ان کا کمال نہیں، آپ کا کمال نہیں۔ اگر کوئی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ رب العالمین کا شکر ادا کیا کریں، مولا تیرا کرم ہے تو نے یہ مجھ سے ڈیوٹی لے لی ہے، تیرا کرم ہے آج میرا پیسہ یہاں لگ گیا ہے۔ مولا میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میرا پیسہ یہاں لگے، میں تو چلا جاؤں دنیا سے، میری اولاد کیا خبر ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ مولا ایک ایسا کام کر کے جا رہا ہوں، میں چلا بھی جاؤں، لوگ سجدہ کریں گے اس کا ثواب بھی مجھے پہنچتا رہے گا، لوگ سجدہ کریں گے اس کا ثواب بھی مجھے ملتا رہے گا، لوگ یہاں آ کے قرآن پڑھیں گے مولا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ اپنی نیت ایسی لے کے آئے نا، اپنی نیت بنائیں، وہ اللہ